अंडर 19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाले हीरोज का शानदार इस्तकबाल। जूनियर टीम को कौम ने पलकों पर बिठा लिया। वजीर आजम ने भी एशियन चैंपियंस को मिलने बुला लिया। इनामात की बरसात कर दी। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी मेहनत और लगन का नतीजा है। टीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। आपने उसी मुखालिफ को हराया जिसे हमने बुनियानुम मरसूस में हराया था। वजीर आजम ने खिलाड़ियों का नाम लेकर उन्हें शाबाश दी। समीर मिन्हास, अली रजा के लिए तालियां बजवाईं। अब्दुल सुबहान के लिए भी तारीफी कलमात। वजीर आजम का टीम के एजाज में जोहराना। टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। सपोर्ट स्टाफ के लिए फी कस 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। भारतीय टीम ने फाइनल मैच के दौरान नामुनासिब रवैया अपनाया। अपनी टीम को समझाया कि हमने जीत का जश्न मनाना है, लेकिन तमीज़ और क्रिकेट की स्पिरिट नहीं भूलनी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद कहते हैं, जिस भारतीय टीम के खिलाफ हम खेलते थे वो खेल को खेल ही समझते थे। वर्ल्ड कप में पूरे एतमाद के साथ जाएंगे। टीम में कुछ बड़ा करने की सलाहियत नजर आ रही है। भारत के खिलाफ फाइनल के हीरो समीर मिन्हास ने कहा, भारत के खिलाफ मैच का दबाव नहीं, खुद पर एतमाद था, नेचुरल खेल पर तवज्जो दी। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, भारत से मैच के लिए प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे थे, हमारा प्लान भी बैटिंग का ही था। आईसीसी को भारतीय खिलाड़ियों के रवैये की शिकायत की है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, कल भारतीय टीम ने हमारे खिलाड़ियों को उकसाया, इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने सब्र किया। जोहराने में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम को मुखातिब करके कहा, आपने जैसे कहा था कि खेल को सियासत से अलग रखना है। भारत के खिलाफ अंडर 19 टीम की जीत हमारे लिए तारीखी थी। एशिया कप की फातेह अंडर 19 क्रिकेट टीम का वतन वापसी पर इस्तकबाल। रात गए इस्लामाबाद की सख्त सर्दी में लोगों के जोश और ढोल की थाप ने लहू गरमा दिया। दुबई से वापसी पर जहाज में कामयाबी का केक काटा, मुसाफिरों से मुबारकबाद समेटी। पीसीबी और हुकूमती ओहदेदारों ने खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने खिलाड़ियों को घेर लिया, सेल्फियां बनवाई, हार पहनाए, फूल बरसाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। एयरपोर्ट पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस पर चढ़कर नारों का जवाब दिया। पाकिस्तान से मिली शर्मनाक हार, भारतीय मीडिया की चीखों पुकार। फाइनल हारने पर भारतीय मीडिया ने अपनी ही टीम की दुर्गत बना दी। कहा, बचपन से सिखाया जाता है पाकिस्तान से ना हारो। आईपीएल ने प्लेयर्स के दिमाग खराब कर दिए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सियासत ना छोड़ी। बीसीसीआई ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान का नाम ही ना लिखा। शिकस्त की पोस्ट में भारतीय बोर्ड ने फातेह टीम पाकिस्तान का जिक्र ही ना किया। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। ट्रंप की पाकिस्तान से मुताल्लिक़ पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। वाशिंगटन टाइम्स ने आर्टिकल में जंगे मई के बाद पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिख दी। लिखा, मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। पाकिस्तान अमरीका के लिए शराकतदार बन गया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज़ रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाक़या है। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। अमरीका ने पाकिस्तानी डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजिक फोकस और सलाहियत को तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा पाया। उसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से नवाज दिया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल, खित्ते की बदलती जियो पॉलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का इलाकाई और आलमी अमन के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। नाईएफपीआर का कहना है, सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने एजाज पर खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया।
اعزاز کو پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ ملکی معیشت نے ایک اور سنگ میر عبور کر لیا۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ چکے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے۔ ملک کی درآمدی صلاحیت 2.5 ماہ سے تجاوز کر گئی، جو فروری 2023 میں 2 ہفتوں سے بھی کم رہ گئی تھی۔ تاریخی بلندی پر موجود زر مبادلہ کے ذخائر پائیدار ترقی اور ملک کی قیادت پر سرمایہ کاروں کے بھرپور اعتماد کا مظہر ہے۔ نون لیگ کے رہنما دانیال چودھری کہتے ہیں زر مبادلہ ذخائر کے ساتھ ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ معاشی اعشاریے بہتر ہوں گے۔ پاکستان عالمی سطح پر اپنا منفرد مقام بنا چکا۔ عوام متحد رہے تو پاکستان کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کیڈٹ کالج پٹارو میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا پاکستان کی خدمت کرنا ہم سب کی اولین ترجیح ہے۔ مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ٹیلنٹ کے بہترین استعمال سے ہی ترقی ممکن ہے۔ پی ٹی وی میں سیاسی بھرتیاں ہیں۔ ایک پوسٹ پر 25 لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ کسی نے بیگم تو کسی نے رشتہ داروں کو بھرتی کر رکھا ہے۔ پی ٹی وی میں بیٹھے مافیا پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات میں گفتگو۔ پی ٹی وی کے ملازمین کی تنخواہوں کے معاملے پر بحث۔ عطا تارڑ نے کہا ماضی میں جس کو وزیر چاہتا تھا وہ اینکر لگ جاتا تھا۔ ایسے بھی اینکر لگے ہوئے تھے جن کو گھر میں بھی کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ جب تک ہم گولڈن ہینڈ شیک لے کر نہیں آتے تب تک چینل نہیں چل سکتا۔ وفاق نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، ورنہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے قابل نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پی ٹی آئی کی اکثریت چاہتی ہے بانی اندر ہی رہیں، وہ سزا مکمل کیے بغیر باہر نہیں آ سکتے۔ کسی کو اعتراض ہے تو عدالت سے رابطہ کرے۔ جہاں دہشت گرد ہیں وہاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونے چاہیے۔ بھارت کو جواب دے سکتے ہیں تو مٹھی بھر عناصر کو بھی دے سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی مخالفین کے اعصاب پر سوار ہیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاع شفیع جان کا کہنا ہے کچھ وفاقی وزراء کو بیانات دینے کی باقاعدہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ایک ہی وقت میں متعدد وزراء کی پریس کانفرنس ہو رہی ہیں۔ معیشت، تجارت اور سفارت میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ دفاع کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ دفاعی قوت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، آئین کو بالا تر حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا دینی مدارس کے خاتمے کی کوشش مغربی ایجنڈا ہے، اسے اپنا ایجنڈا نہ کہا جائے۔ گورنر سندھ نے کہا پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر طاقت کا توازن بدل کر رکھ دیا۔ اب پاکستان معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے۔ فضل الرحمان کو گورنر ہاؤس میں خوش آمدید کرتے ہوئے کہا مولانا کے لیے اپنے ہاتھوں سے حلیم بنایا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ آرڈیننس کے تحت کیے گئے قبضوں کو واپس کر دیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سرکاری وکیل کو مخاطب کر کے کہا حکومت کو بتائیں یہ قانون رہ گیا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا۔ چیف سیکرٹری صاحب نے لگتا ہے یہ قانون نہیں پڑھا۔ یہ قانون بنا کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہو تو ریونیو افسر کیسے قبضہ دلا سکتا ہے؟ آپ نے سول سیٹ اپ، سول رائٹس اور عدالتی سپریمیسی ختم کر دی۔ آپ کا بس چلتا تو آئین بھی معطل کر دیتے۔ قانون کہتا ہے ہائی کورٹ معاملے پر اس سے بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ڈی سی گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دے تو آپ کے پاس اپیل کا حق نہیں ہوگا۔ آپ یہاں کھڑے ہوں گے اور آپ کا گھر جا رہا ہوگا۔ عدالت نے تمام درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کا حکم دے دیا۔
نئے آئی جی سندھ کے لیے 3 سینئر پولیس افسروں کے نام شارٹ لسٹ. جاوید عالم اوڈھو، امیر شیخ اور آزاد خان کے نام پر غور. جاوید عالم اوڈھو کراچی پولیس چیف تعینات ہیں. امیر شیخ کراچی پولیس چیف اور آئی جی آزاد کشمیر رہ چکے ہیں. آزاد خان ایڈیشنل آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے عہدے پر تعینات ہیں. آئی جی سندھ غلام نبی میمن 31 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برف باری، سردی نے زور پکڑ لیا. چترال، دیامر اور چلاس میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری. بابوسر، نانگا پربت اور بٹوگاہ ٹاپ برف سے ڈھک گئے. رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں. ناران اور کاغان میں برف باری نے وادیوں کا حسن سحر انگیز کر دیا. ایبٹ آباد، لوئر دیر، مالاکنڈ اور سوات میں بارش اور برف باری سے سردی مزید بڑھ گئی. آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر بھی برف باری نے رنگ جما دیا. راولپنڈی اور اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. لاہور میں بوندا باندی ہوئی. سندھ کے لیے 1018 ارب روپے کی جامع ترقیاتی حکمت عملی کی منظوری. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ انفراسٹرکچر پر زور. سڑکوں کے انفراسٹرکچر کے لیے 582 ارب روپے کا منصوبہ تیار. سڑکوں کے منصوبوں کے لیے 194 ارب روپے مختص. شاہراہ بھٹو، ملیر، ندی پل اور انڈر پاسز بھی منصوبوں میں شامل. شرجیل میمن نے بتایا کراچی کے صنعتی علاقوں کے لیے 9 ارب 28 کروڑ کا ترقیاتی پیکج منظور ہوا. پیکج کی منظوری حکومت سندھ کا تاریخی اور بروقت فیصلہ ہے. ترقیاتی کام 6 ماہ میں مکمل کیے جائیں گے. نگراں کمیٹی کڑی نظر رکھے گی. دو 2024 میں 96,000 طلبہ نے MD کیٹ پاس کیا. نشستیں 22,000 تھیں. 70,000 سے زائد طلبہ بیرون ملک جانے پر مجبور ہیں. بیرون ملک جانے والے طلبہ 80 کروڑ ڈالر زر مبادلہ لے جا رہے ہیں. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا قائمہ کمیٹی اجلاس میں اظہار خیال. کہا میڈیکل کالجز پر عائد پابندی پر نظر ثانی کی تجویز زیر غور ہے. لائسنسنگ ٹیسٹ پاس نہ کرنے والے گریجویٹس پریکٹس کے اہل نہیں ہوں گے. ہمارے معاشرے میں شعور کی جگہ شور نے لے لی. ہم نکھرنے کے بجائے بکھرنے لگے ہیں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ظفر احمد راجپوت کا سیمینار سے خطاب. کہا معاشرے میں اخلاقی اور تہذیبی انتشار ہے. ہمیں اپنے اجتماعی رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. خواتین کی تمام شعبوں میں شرکت یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے. خواتین سے امتیازی سلوک اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ختم کیا جائے. بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. پاکستان میں فی تولہ سونا 6,200 روپے اضافے کے ساتھ 4,62,362 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 5,315 روپے مہنگا. فی تولہ چاندی 218 روپے اضافے کے ساتھ بلند ترین سطح 7,205 روپے کی ہو گئی. صدر مملکت آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارات مقدسہ پر حاضری. شیخ عبدالقادر جیلانی اور امام ابو حنیفہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کی. امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی جواد کے روضوں پر بھی حاضری دی. امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی. زائرین کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے. صدر نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا. اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کی منظوری دے دی. اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی بھی مسلسل خلاف ورزی. تازہ حملوں میں مزید 2 فلسطینی شہید. اسرائیلی بمباری سے تباہ عمارت گرنے سے 4 فلسطینی لقمہ اجل بنے. سڈنی دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کئی ماہ پہلے سے کی گئی. تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف. آسٹریلوی پولیس نے بتایا باپ بیٹے نے مل کر اسلحے کی تربیت حاصل کی. حملے سے پہلے دیہی علاقوں میں ٹریننگ کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی. دستاویزات کے مطابق بھارتی نژاد ساجد اکرم اور بیٹے نوید اکرم نے 14 دسمبر کو بونڈائی بیچ پر دہشت گردی کی. جوابی کارروائی میں ساجد اکرم مارا گیا. نوید اکرم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. نوید اکرم پر 59 الزامات عائد کیے گئے ہیں.
امریکی بزنس ٹائکون ایلان مسک کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ یو اے ای میں ٹیکنالوجی کے فروغ، جدید ڈیجیٹل نظام کو مزید مضبوط بنانے اور ہنرمند افرادی قوت میں سرمایہ کاری پر گفتگو۔ اس سے پہلے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم کی بھی ایلان مسک سے ملاقات ہوئی تھی۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت اے سی سی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہائی پرفارمنس سینٹرز بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا ہائی پرفارمنس سینٹرز کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جائے گا۔ ایشیا کپ کے کامیاب انعقاد پر اے سی سی کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا مردان کا دورہ، ڈی پی او اور پولیس جوانوں سے ملاقات کی۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا مردان پولیس کے جوانوں کے ساتھ ہیں۔ منشیات کے خلاف پولیس کے اقدامات قابل ستائش ہیں جن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔